طہارت کے کانٹیکسٹ میں آخری چیز تیمم، یہ انشاءاللہ تعالی 10-12 منٹ کے اندر کور ہو جائے گی، تیمم کے جو احکام ہے۔ تو بھائیو، قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا طریقہ ڈیٹیل کے تحت بتایا ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم گیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا قافلہ روکنا پڑا۔ جب قافلہ روکا، اسی دوران جو ہے وہ رات گزر گئی اور فجر کی نماز کا وقت آ گیا، اور لوگ سیدنا ابوبکر کے پاس شکایت لے کے آئے کہ آپ کی بیٹی نے سارے مسلمانوں کو رکوا لیا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور یہاں پانی کے لیے، وضو کے لیے جگہ بھی موجود نہیں ہے، نہ پانی موجود ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور سیدہ عائشہ کو آگے خوب ڈانٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود مبارک میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ کو انہوں نے جا کے مارنا بھی شروع کر دیا، باپ تھے ظاہر ہے، اور پیٹ پہ صحیح جو ہے وہ چٹکیاں کاٹی ان کی کہ یہ تو نے جو ہے ایک ہار کے پیچھے جو ہے سارے مسلمانوں کو ذلیل کروا دیا ہے۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں اٹھی نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود مبارک میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائی چانس بعد میں اٹھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، اور وہ آیت میں پچھلی دفعہ تلاوت کر چکا ہوں۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں تیزی کے ساتھ اس کو دوبارہ سے، تاکہ یہ ربط بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 43 بھی بالکل یہی ہے، صرف ایک چھوٹے سے لفظ کا فرق ہے، باقی ایگزیکٹ یہی آیت ہے، اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ تو ان کنتم مرضی، اور جب کبھی تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے قضائے حاجت کر کے آیا ہو۔ اب ظاہر قضائے حاجت کے بعد وضو بھی کرنا پڑے گا۔ او لامستم النساء، یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو، یعنی جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا ہو۔ فلم تجدوا ماء، اور تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ تیمم کر لے پاک مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم، مسح کر لے اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کا۔ یہ بازوؤں کا انہوں نے ترجمہ کیا، لیکن اصل لفظ اید میں نے بتایا تھا، ید کا لفظ ہاتھوں سے لے کر، ہتھیلیوں سے لے کر کندھے تک بولا جاتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ بتا دوں گا کون کون سے طریقے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کا، ہتھیلیوں کا مسح کر لے، منہ، اس میں سے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پھر ندا کی، انہوں نے کہا اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں جو ظاہر ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برکت کی وجہ سے ہمیں یہ آسانی بھی عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اب آخر میں 8 صحیح احادیث تیمم کے احکام اور مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ 6-7 منٹ میں ہی ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 وجہ سے اس امت کو اگلی امتوں پر فوقیت دی ہے۔ 3 وجوہات یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور فوقیتیں ہیں، لیکن 3 کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مثل قرار دیا۔ نمبر 2 کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا، اور نمبر 3 زمین کی مٹی کو طہارت کا ذریعہ بنایا اگر میرے امتی پانی نہ پا سکے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کے لیے، مسلم کے لیے پانی کی طرح ہے، اگرچہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے، اگر پانی مل جائے تو پھر اپنی جلد کو تر کرو، ورنہ مٹی کے ساتھ ہی وہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، وضو کا بھی غسل کا بھی، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ وضو کے قائم مقام اگر تیمم کیا جائے یا غسل کے قائم مقام ایک ہی طریقہ ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں مجھ پر غسل فرض ہو گیا، احتلام ہوا، نائٹ فال ہوا، تو میں نے اپنے پورے جسم کو مٹی میں لوٹ پوٹ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھایا۔ صحیح بخاری میں بھی مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری،
پھر اپنی ہتھیلیوں پر جو مٹی لگی تھی اس پر پھونک ماری یوں کر کے، پھر اپنے چہرے کا مسح کیا، اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کا مسح کیا، اس میں ہتھیلی کے الفاظ ہیں، اپنے کف کا مسح کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیمم کا یہ طریقہ ان کو تعلیم فرمایا کہ تم یہ، یعنی کہ ایک ضرب لگائی اسی سے چہرے کا مسح، اور ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا ہتھیلیوں سمیت مسح۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے کافی۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلا کہ قیاس چاہے صحابی کا ہی کیوں نہ ہو، اگر کتاب و سنت سے ٹکرا جائے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ عمار بن یاسر نے اجتہاد ہی کیا تھا، قیاس کیا تھا کہ جیسے غسل میں پورا جسم دھویا جاتا ہے، انہوں نے تیمم میں اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مار لی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یا کوئی بھی امام بڑے سے بڑا، ان کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن ان کا کوئی اجتہاد کتاب و سنت کے مقابلے پر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ کروڑوں امام اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کا اجتہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانا، اور فرمایا اتنا ہی کافی تھا، یہ کرنا تھا تم نے۔ تو یہ مسئلہ بھی اس سے نکلا۔ چوتھی حدیث الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ سب سے بیسٹ سند، بخاری اور مسلم کی بھی جو سند ہے الموطا امام مالک میں، کہ امام مالک نے سنا امام نافع سے، اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سفر کے دوران ان پر غسل فرض ہوا یا وضو کا معاملہ تھا، پانی نہیں تھا، تو انہوں نے ایک ضرب زمین پر لگائی مٹی پر، اس کے بعد اپنے چہرے کا مسح کیا، پھر دوسری ضرب لگائی اور اپنے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کیا، اور پھر قرآن کی یہی آیت تلاوت کی کہ اگر تم پانی نہ پاؤ تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے سلف ہیں، صحابی ہیں، ان سے پورے بازوؤں کا مسح اور دو ضربوں کے ساتھ ثابت ہے، لہذا یہ تیمم کا دوسرا طریقہ ہوا۔ اور تیسرا طریقہ آخری جو اس میں پانچویں حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی مسند امام احمد میں ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ہے کہ وہ جب تیمم فرمایا کرتے تھے، ایک سفر کے دوران انہوں نے تیمم کیا تو پہلی ضرب لگائی تو اپنے چہرے کا مسح کیا، اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے دونوں بازوؤں کا کندھوں سمیت مسح کیا، پورے ید کا۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے تیمم کرنے کے، ایک چہرے والا تو کامن ہے، ایک ضرب کے ساتھ چہرے کا اور ہاتھوں کا، دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت، اور تیسرا طریقہ دو الگ الگ ضربوں کے ساتھ چہرے کا اور پورے ہاتھ کا کندھوں سمیت۔ یہ تین طریقے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں جامعہ ترمذی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 144 نمبر حدیث کے اندر، اور پھر انہوں نے پریفر کیا ہے پہلے طریقے کو، کیونکہ وہ مرفوع طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تعلیم فرمایا ہوا، اور وہ قرآن پاک کی آیت میں فٹ ان بیٹھتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے وہ آیا تھا ایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، لیکن جب مسح کا ذکر آیا اس میں یہ نہیں کہا کہ کہاں تک، تو لہٰذا عرف عام میں ید کا لفظ عربی زبان میں یہاں تک کے لیے ہی عرف عام میں، ویسے تو پورا بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں یہی بولا جاتا ہے، اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کف کا کیا۔ تو کف کا لفظ، یہ کف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ جو کف باندھا جاتا ہے، ویسے تو کرتا پہننا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کرتا استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن کف اگر بند ہوتا ہے اس کے لیے کف کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان کے اندر بھی۔ تو یہ تینوں طریقے الحمدللہ صحیح ہے، سب سے پریفریبل وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے اور بخاری اور مسلم